الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہم سے اگلی قوموں کا، ہم سے پہلے والی قوموں کا ذکر فرمایا اور ان پر جو عذاب نازل ہوئے ان کا بھی ذکر فرمایا، ان کو بیان فرمایا تاکہ لوگ ان کو سن کر اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر سدھار لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے اور سرکشی سے توبہ کریں۔ ہم سے جو پہلے قومیں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف بھیجا اور اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ جو غلط راستہ ہے اس سے توبہ کریں، اس سے رجوع کریں اور صحیح راستے کی طرف آئیں۔ مگر جب انہوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا، اپنے وتیرے کو نہیں تبدیل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان پر عذاب نازل کیا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ۔ اسی طرح بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سی نشانیاں دکھائیں اور ان کو غلط چیزوں سے منع کیا، ان پر کچھ چیزیں حرام فرمائیں اور فرمایا کہ ان کو نہ کیا جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پھر بھی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے رہے، جیسا کہ ان کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، تو ایک گروہ ایسا تھا کہ جو مچھلی کا شکار ہفتے کے دن پھر بھی کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹا رہا۔ ان کو کچھ لوگوں نے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا، مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور اپنی اس غلطی پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 سے 166 میں مذکور ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جو بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی کہ فرعون کو غرق کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کریں۔ قوم عمالقہ بہت ہی طاقتور قوم تھی، لیکن اس نعمت کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ ان کو غلامی سے نجات عطا فرمائی اور ایک ظالم بادشاہ جو ان پر مسلط تھا اس سے نجات عطا فرمائی، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور جنگ نہ کی اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی سزا یہ ہوئی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میدان میں قید کر دیا، اس میدان کو مقام تیہ کہا جاتا ہے، اور وہ وہاں 40 سال تک بھٹکتے رہے، اس سے نکل نہیں سکتے تھے، اس سے باہر جا نہیں سکتے تھے، ان کو کوئی ایسا راستہ نہیں ملتا تھا کہ وہ اس مقام سے، اس میدان سے باہر نکل جائیں، اور اس طرح وہ 40 سال اس میں قید رہے۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت عطا فرمائی کہ ان پر من و سلوہ اتارا۔ ان نشانیوں کے باوجود بھی کچھ گروہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے ان کو منع فرماتا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کسی چیز سے منع فرماتے تو وہ باز نہ آتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ بھی فرماتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو امت محمدیہ پر گناہوں کے باوجود بھی اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ اجتماعی عذاب سے مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری امت محمدیہ ختم کر دی جائے، صفحہ 80 سے مٹا دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض لوگوں پر وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ توبہ کریں اور یہ گناہ نہ کریں، صحیح راستے پر آ جائیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے اگلی قوموں کا حال تھا، ہم ان گناہوں سے رکنے کی بجائے، ان گناہوں سے توبہ کرنے کی بجائے گناہوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور الٹا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری اصلاح کرتے ہیں ہم ان کو تنقید و طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے اندر پروان چڑھتی بے حیائی، جیسے یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ پہ اگر آپ دیکھ لیجئے تو بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ جوئے والی ایپس اور ایسے گیمز جس میں جوا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ پیسہ لگائیں، جیت گئے تو جو آپ نے انویسٹ کیا اس سے زیادہ مل جائے گا، ہار گئے تو جو لگایا وہ بھی چلا جائے گا، یہ جوا ہے اور حرام ہے۔ ان ایپس کا اور ان گیمز کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے یوٹیوبرز اور جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک گناہ ہے، اور جو لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ اس گناہ کا سبب بن رہے ہیں کہ جو لوگ ان کو دیکھ کر یہ کام کریں گے ان کا گناہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ان کا گناہ اپنی جگہ جو کریں گے، لیکن ان کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جاتا رہے گا کہ جو لوگ ان کو دیکھ کے کام کرتے رہیں گے۔ حالیہ پنجاب کالج کا واقعہ لے لیجئے کہ اگر یہ کسی مدرسے کا ہوتا تو
میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پورے مذہبی طبقے کو بدنام کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے، اور ہمارے یہاں جو اگر کوئی پیسے والا کوئی بااثر شخص کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اس کو معافی مل جاتی ہے، چھوٹ مل جاتی ہے، پیسے کے دباؤ پر، طاقت کے زور پر معاملے کو دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن آخر کب تک معاملے کو دبایا جاتا رہے گا؟ کب تک جو ہے اپنے جرم کو چھپایا جاتا رہے گا؟ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا، لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم عذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کے سبب ان کی پکڑ فرماتا تو عذاب جلد آ جاتا، مگر ان کے لیے ایک وعدہ مقرر ہے جس سے وہ پناہ نہیں پائیں گے، ان کو پناہ نہیں ملے گی۔ یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا کہ ان کی پکڑ ہو، تو پھر ان کو کوئی پناہ نہیں ملے گی، وہ کہیں بھاگ نہیں پائیں گے، کہیں چھپ نہیں پائیں گے۔ آج دنیا کو دیکھیں کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کر رہی ہے، اے آئی کے میدان میں انہوں نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ میں نے اس پر پہلے بھی اپنے 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور جو میرے چینل پہ موجود ہیں، اے آئی کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے اور دنیا میں اس پر کتنا کام ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اے آئی کے تھرو جو ہے پیرالائز لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے باہر ممالک میں، اور اے آئی کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، اس پر میں اپنے 2 سے 3 ویڈیوز بنا چکا ہوں جو میرے چینل پہ موجود ہیں۔ آپ چاہیں تو میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا حال ہے، تعلیم و تربیت کا کیا حال ہے؟ فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ فنڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن تعلیم و تربیت پر کوئی اتنا خاص توجہ نہیں دی جا رہی۔ ایک رسمی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، جس طرح کہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ ان 75 سالوں میں جو پاکستان کا حال ہے، وہ اگر اکثریت کے حوالے سے بات کی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں، جو باہر ہیں وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے، اور جو پاکستانی نہیں ہیں لیکن وہ پسند نہیں کرتے کہ ہم پاکستانی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو امن، استحکام و ترقی عطا فرمائے، آمین بجانب الامین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد۔